نماز کی صورت ان کے سامنے پیش کی گئی. انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل عورت ہے، زیورات سے لگی، بہترین لباس، خوشبو سے معطر، اور نہایت ہی نظروں کو کھینچنے والا حسن اور جمال کہ حیران ہو گئے حسن و جمال دیکھ کر، مگر آنکھوں سے اندھی ہے، نابینا. جب کشف ان کا پورا ہوا، اب سوچنے لگے کہ یا اللہ وہ حسن و جمالی کیا ہوا؟ آنکھوں ہی پہ تو دار مدار ہے، جب آنکھ ہی ندارت ہے تو زیورات سے کیا ہوا؟ اور کپڑے عمدہ سے عمدہ ہوئے تو کیا ہوا؟ اور اگر چہرے کا رنگ بہت ہی سرخ سفید نکلا مگر آنکھ سے نابینا تو وہ تو حسن کرکرا ہو گیا. میں نے تو نہایت مکمل نماز پڑھی تھی، آخر یہ اتنی ناقص؟ تھوڑا بہت نقص ہو جو چھپایا جا سکے، انگلی کٹی بھی ہے، ناخن ٹوٹا ہوا ہے، چلو خیر چھپ جائے، مگر چہرے کے اوپر اور وہ بھی آنکھ جب ندارت ہے تو وہ حسن سارا خراب ہو گیا. تو میں نے ایسی کون سی خرابی کی کہ میری نماز اعلیٰ بھی ہوئی اور ساتھ میں اتنی ناقص ہو گئی؟ کچھ سمجھ میں نہ آئی بات. تو حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ کے پاس پہنچے، اپنے شیخ کے پاس، اور سارا واقعہ سنایا کہ آج حضرت میں نے اس حدیث پر عمل کیا تھا اور نہایت دل لگا کے میں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں مراقب ہوا اور میں نے دیکھا کہ میری نماز کی صورت کیا ہے. تو واقعی نہایت عجیب و غریب صورت، مگر وہ ساری صورت کا حسن و جمال کیا ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ آنکھوں سے نابینا ہے. یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولانا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہاں یہ تو ہے واقعہ، میں نے آنکھ نیچ کے نماز پڑھی، اس لیے آنکھیں بند کر لی تھی کہ خیال نہ بٹے. فرمایا کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا سنت کے خلاف. ایک سنت کیوں کر رہ گئی، اس نے اتنا بگاڑ پیدا کر دیا اس کے حسن و جمال میں کہ نماز بہت اعلیٰ تھی مگر ایک سنت کے ترک ہونے سے پوری نماز میں نقص پیدا ہو گیا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.